اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ کیا پھر وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اسے رسول اور اپنے میں سے کسی ذمہ دار حاکم کے حوالے کر دیتے تو ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والے اس کی حقیقت جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند ایک کے سوا تم ضرور شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تدبر کرنے کا حکم دیتے ہوئے اور اس کے محکم معنی اور بلیغ الفاظ کے سمجھنے سے اعراض کی ممانعت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی اختلاف و اضطراب اور اس میں کوئی تضاد و تعارض نہیں ہے، کیونکہ یہ حکیم و حمید ذات گرامی کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن حق ہے اور ذات حق تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ محمد میں، بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اور فرمایا اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا، یعنی اگر یہ من گھڑت اور اپنی طرف سے بنایا ہوتا، جیسا کہ جاہل مشرک اور منافق اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہیں، یعنی اس میں بہت سا اضطراب اور تضاد پاتے، حالانکہ یہ اس سے پاک ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے نازل ہوا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں، سورہ آل عمران میں، ہم ان آیات پر ایمان لائے ہیں، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، یعنی محکم اور متشابہ تمام آیات حق ہیں۔ انہوں نے متشابہات کو بھی محکمات کی طرف لوٹا دیا، جس کی وجہ سے وہ راہ ہدایت پا گئے، اور ان کے دلوں میں کجی ہے، انہوں نے محکمات کو متشابہ کی طرف لوٹایا، جس کی وجہ سے وہ راہ راست سے بھٹک گئے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے راسخین علم میں دستگاہ کامل رکھنے والوں کی تعریف فرمائی اور کج روی اختیار کرنے والوں کی مذمت کی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ میں اور میرا بھائی ایک مجلس میں بیٹھے اور مجلس اتنی گراں مایہ تھی کہ سرخ اونٹوں کی دولت بھی اس کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ میں اور میرا بھائی اس وقت آئے تو اس وقت کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر جمع تھے۔ ہم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ ان کے درمیان گھس کر بیٹھیں، لہٰذا ہم ان سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں گفتگو شروع کی، حتیٰ کہ ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ان کی آوازیں بلند ہو گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے تو ناراضی کے باعث چہرہ اقدس گلنار ہو گیا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خاموش کراتے ہوئے فرمایا، لوگو ٹھہر جاؤ، سابقہ امتیں اس وجہ سے ہلاک ہوئی تھیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء سے اختلاف کیا اور اپنی کتابوں کے بعض حصوں کو بعض کا متعارض سمجھا۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کے بعض حصے بعض کی تکذیب کریں، بلکہ قرآن کے بعض حصے تو بعض کی تصدیق کرتے ہیں۔ تمہیں اس کتاب سے جو کچھ معلوم ہوا اس کے مطابق عمل کرو، اور جو معلوم نہ کر سکو اسے جاننے والے کی طرف لوٹا دو۔ امام احمد نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کو بیان فرمایا ہے کہ میں ایک دن دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ دو آدمیوں نے ایک آیت کے بارے میں اختلاف کیا، حتیٰ کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتیں اپنی کتاب میں اختلاف کرنے ہی کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی تردید ہے جو تحقیق کے بغیر خبروں کو پھیلا دینے اور مشہور کر دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ بسا اوقات وہ خبریں صحیح نہیں ہوتیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے مقدمے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر ادھر کی باتوں سے منع فرمایا ہے۔ سے مراد ہے کہ وہ شخص جو تحقیق اور تصدیق اور غور و فکر کے بغیر لوگوں سے سنی ہوئی باتوں کو اکثر بیان کرتا رہے۔ صحیح حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص کوئی ایسی بات بیان کرتا ہے جسے وہ جھوٹی سمجھتا ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اور متفق علیہ جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو وہ اپنے گھر سے مسجد میں آ گئے اور دیکھا کہ مسجد میں بھی لوگ یہی بات کر رہے ہیں۔ ان سے برداشت نہ ہو سکا، حتیٰ کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ فرمان سن کر میں نے کہا، اللہ اکبر، پھر انہوں نے باقی ساری حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ میں نے عرض کی، کیا آپ نے انہیں طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ تب میں نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اس کو پیغمبر اور اپنے میں سے کسی ذمہ دار حاکم کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس امر کی تحقیق کر لی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیرو ہو جاتے کے بارے میں علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کیا ہے کہ مومنوں کے سوا باقی سب شیطان کے پیرو ہو جاتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔